بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ لہذا نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ و نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو اس سے پہلے کبھی کسی کو ملی، نہ ہی اس کے بعد کسی کو میسر آئی۔ 2، انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ نمبر 3، ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے لے کے شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی بد دعا اور دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کیا کریں۔ اس ایک کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچے گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ اگر آپ مجھے حکم فرما دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری اس بات پر عمل کر لوگے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، لیکن اگر تم میری اس بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے پرندے اور جانور ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا اگر عقاب کرتا ہے، جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اور یوں عقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا
اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں دن رات گزارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا کہ جتنی جلدی اللہ تبارک و تعالی بلی کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اسے دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ رکھا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین یہ ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس کی وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ محترم ناظرین کرام، تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر آیا ہے، جس طرح کہ اصحاب کہف میں کتے کا ذکر آیا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا ضرور رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چیونٹیوں کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہوئے اسے پاؤں تلے روند دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چیونٹیوں کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے دیکھتے ہوئے بولی، دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا رہے تھے۔ جان لیجئے کہ چونٹیاں بھی انسانوں کی ہی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم یہ غلطی جان بوجھ کر کریں گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہے، جو اگر جسم کے کسی حصے پر کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے۔ لہذا اس بات کو دلیل مانتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چیونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتاتا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا رب تعالی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔